اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری سسٹرز۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو، اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک اگین میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تہجد اور استغفار کی۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک بات کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم اور ملزوم کر لیں، کیونکہ استغفار سے آپ کے تمام بگڑے کام آسان ہوتے ہیں۔ استغفار سے آپ کے گھروں میں سکون آتا ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ تو آج کی میریکل سٹوری بھی میری ایک پیاری سی سسٹر نے مجھ سے شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب موٹیویٹ ہو سکیں۔ اور بہت ساری بہنیں جب ویڈیو کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اسے موٹیویشن لے کر وہ استغفار کرتی ہیں، وہ تہجد کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک قدم ہے جس سے نہ صرف مجھے ثواب ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو آسان کرے گا، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے گا، آمین ثم آمین۔ تو آج کی سٹوری ہے میری بڑی پیاری سسٹر کی۔ وہ اپنی سٹوری میں بتاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ اپنے ایک جو دور کے رشتہ دار ان کے کزن تھے ان کو لائک کرتی تھیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پا رہی تھیں، کیونکہ ان کے فیملی اور ان کی فیملی کے سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق تھا اور وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھیں کہ ان کے گھر والے ان کے لیے رشتہ لے کے آئیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس رب نے دی ہوئی ہر نعمت ان کے پاس تھی، لڑکے والوں کے پاس، اور یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھیں اور بہت زیادہ انوالو تھیں، لیکن صحیح طریقے سے، یعنی کہ ان کو پسند کرتی تھیں لیکن اپنے رب سے رجوع کرتی تھیں کہ میرے رب اگر وہ میرے لیے بہترین ہیں تو ان کو میرا محرم بنا دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے وہ ایک دن یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے تہجد اور استغفار کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا آسمان پر تشریف لاتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو اور میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ تو انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور اس کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب ایف ایس سی کی تو اس کے بعد ان کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا، اور ان کے پیرنٹس نے جب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایف ایس سی کے بعد ہی اپنی زندگی میں تہجد اور استغفار کو شامل کر لیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ان کی لائکنگ اپنی جگہ تھی اور ان کے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ میرا اور ان کا جو سٹیٹس گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ رب سے تہجد میں ان کو مانگا بھی کرتی تھیں اور یہ بھی کہتی تھیں کہ میرے رب اگر میرے لیے بہترین ہے اور میرے لیے بہتر ہے تو ان کو میرا محرم بنا دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب وہ ہاؤس جاب کر رہی تھیں تو وہ گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کزن، ان کی فیملی ساری ان کے گھر میں موجود ہے، اور ویسے بھی وہ آتے رہتے تھے ان کے گھر، تو انہوں نے کہا کہ ویسے ہی وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جب ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئیں تو ان کی جو رشتے میں خالہ لگتی تھیں انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے ان کے پیرنٹس سے باقاعدہ ان کا ہاتھ مانگا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں یہ سب میرے لیے بہت زیادہ اچانک تھا اور بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہ کہتی کہ میں اس طرح اچانک سے اتنی بڑی مجھے خوشی ملی میرے رب نے، جو میں میری ایک یک طرفہ محبت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھے طریقے سے مجھے ان کا ساتھی بنایا، اور وہ کہتی ہیں کہ ودن 1 منتھ ان کا نکاح ہو گیا اور اب وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ یو کے میں ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنی پریکٹس کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بڑی اچھی جاب پہ ہیں، ان کو اللہ پاک نے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کا معمول ہے اور میں پریکٹس بھی کرتی ہوں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، شوہر کو بھی سنبھالتی ہوں، بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن وہ تہجد اور استغفار کی جو عادت انہوں نے ان کی جوانی سے
ان کے ساتھ چل رہی ہے وہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہے، اور وہ تہجد پڑھتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، استغفار پڑھتی ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ تہجد اور استغفار کے بلبوتے پہ ہے، کہ میرے رب نے مجھے ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، نہ صرف دنیا کی ہر نعمت سے نوازا بلکہ میرے رب نے مجھے اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا، کیونکہ تہجد میں آپ اپنے رب کے بہت زیادہ پاس ہو جاتے ہو۔ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور جو تہجد پڑھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی تمام مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے جو انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں جو دعا مانگی جائے اس پہ کن فیکون کی بارش برستی ہے، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پہ کن کہہ دیتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ پاک دنیا میں ہر نعمت سے نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک آخرت کے لیے بھی وہ اپنا سامان پیدا کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے، وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ پاک اس کے دل میں جہاں سکون اتارتے ہیں وہاں وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جو اس کے رب نے بچنے کا کہا ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کے بچے، اس کا پورا گھر سکون میں ہوتا ہے، اور اس کی اللہ پاک اس کے تمام مسئلوں کو اللہ پاک دور کر دیتا ہے، اور اس کے ارد گرد سکون ہی سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت سموتھ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو پیاری پیاری سسٹرز، آپ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو مشکل لگتا ہے، ہر کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ شیطان بھی روکتا ہے ہمیں، تو شروع میں مشکل ضرور لگے گا، لیکن جب آپ اس کی عادت پختہ آپ کی ہو جائے گی اور آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، میرے رب میری دنیا بھی آسان کرے گا، میری آخرت بھی آسان کرے گا، تو یقین جانیے اس میں سکون ہی سکون ہے۔ تو پیاری پیاری سسٹرز، آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ میری دل کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں، اور آپ سب کی جو جائز حاجات ہیں، جو دلی مرادیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات اور دلی مراد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔